حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الى ربك الرجعى، وقال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أية ليلة ليلة القدر فماذا أقولها؟ قال تقولين اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ میرے نہایت کے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، ابھی ایک وقت وہ تھا جب کہا جا رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، ایک وقت وہ بھی گزرا کہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ اب اس وقت میں ہم ہیں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ ہمارے زندگی میں سے گزر رہا ہے، یہ دن، یہ رات، رمضان کے 20 دن اور 20 راتیں ہماری زندگی سے نکلے ہیں، اور ہماری زندگی کا وقت ہم کو نہیں معلوم، کتنا وقت اللہ کے پاس سے ہم لے کر آئے ہیں نہیں معلوم، کتنا شارٹ پیریڈ ہے، کتنا مختصر وقت ہے نہیں معلوم، کب ہماری موت آ جائے گی نہیں معلوم۔ مگر جو رمضان ہمارے زندگی میں ہم کو ملا اللہ کی طرف سے تاکہ ہم اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں، مگر دیکھتے دیکھتے بڑی غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ 20 دن گزر گئے۔ اللہ معاف کرنا، لوگوں میں دو طرح کے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہیں جو رمضان کے ہر دن کی قدر کرتے ہیں، ہر رات کی قدر کرتے ہیں، وہ رمضان کے ویلیو کو جانتے ہیں، رمضان کی اہمیت جو اللہ کے نزدیک ہے، دین میں اس کا جو مقام ہے جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے مہینے چلے جائیں گے تو اس کے بعد اور ایک مل جائے گا، شوال چلا گیا تو اس کے بدل میں دوسرا مہینہ ہے، رمضان چلا گیا تو ایک سال میں رمضان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، رمضان جیسی برکت والا مہینہ ہرگز نہیں مل سکتا، وہ جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے صدقہ خیرات کے اندر پوری توجہ دیتے ہیں، وہ لوگ اپنی راتوں کی نمازوں میں توجہ دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے تراویح کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ لوگ قرآن کے سنانے میں پوری خواہش اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کے ختم کرنے میں توجہ کرتے ہیں، وہ لوگ تہجد کو کبھی بھی ایک دن بھی نہیں چھوڑتے، وہ لوگ افطار کے وقت میں ضرور پابندی سے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر کا ماحول رمضان کے لیے خصوصی بنا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر میں خوب برکتوں کو لیتے ہیں۔ ایک تو خوش نصیب لوگوں کی ایک جماعت، دوسری طرف اندر سے ایک جماعت وہ بھی ہے جس کو احساس نہیں کہ رمضان شروع ہو کر اتنے دن گزر گئے، جس کو پتہ بھی نہیں کہ 20 دن گزر گئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آخری عشرہ رمضان کا آنے والا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کس کس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اس رمضان میں اگر ادا کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، یا زکوٰۃ تو ادا کرنا فرض ہے، اس کا اس کو پتہ نہیں، اس کو خبر نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح بڑی غفلت کے ساتھ یہ مہینہ بھی وہ گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک دن بھی 20 دن گزر گئے، ایک دن بھی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ان لوگوں کو ایک دن بھی افطار سے پہلے بیٹھ کر اللہ کے پاس پورے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا نصیب نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو 20 دن گزر گئے، 20 پارہ تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایک دن ایک پارہ کے حساب سے بھی وہ لوگ پڑھ نہیں سکے۔ اللہ اس جماعت سے میرا اور آپ کا شمار ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ ان لوگوں کی غفلت ایسی ہی ہے جیسا کہ شروع سے تھی، ان لوگوں کی غفلت کا حال مت پوچھو۔ اب آخری عشرہ ہمارے 20 دن جیسے بھی گزرے ہیں، قدردان جو پوری قدر کر کے گزارے ان کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں، وہ اور بھی زیادہ چوکس ہو جائیں گے، اور بھی زیادہ وہ کمر کس لیں گے آخری عشرے میں عبادت کے لیے،
کیونکہ ہم سب کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے، جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، سخاوت تیز طوفان آندھی کی طرح اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ آخری عشرہ آتا شد میزرہ، اللہ کے نبی وہ محاورہ بولنے کا ایک انداز بڑا بولی پھر کو تمل میں بولی گے نا، اس انداز میں اپنی لنگی ٹیٹ کر لیتے تھے، حدیث کے اندر لفظ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ توجہ، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کوہ طور میں آؤ، 30 دن 30 رات رکو، اعتکاف، 10 دن کا بڑھایا گیا، پورے 40 دن 40 رات وہاں رہنے کے بعد شریعت کی کتاب، آسمانی کتاب تورات کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت کے ملنے کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے احسانات کے بارے میں خوب غور و فکر کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تعلقات کم کر دیتے تھے، پورا یکسو ہو کر سارے لوگوں سے، اراؤنڈ چاروں طرف رہنے والے لوگوں سے تعلقات کم کر کے صرف اللہ سے لو لگا دیتے تھے، پورا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے اعتکاف میں بیٹھے۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو مصنون اعتکاف ہے، 10 دن کا جو اعتکاف، 9 دن آتا ہے تو 9 دن، 10 دن آتا ہے تو 10 دن، وہ تو اللہ کے حق میں ہے۔ ہم لوگ کئی لوگوں کو سنیں گے حضرت 30 دن کا رہتا اچھا رہتا نا، اچھا رہتا سوچے، لیکن وہ تو اللہ کی مرضی، جتنے دن بھی اللہ دیں گے قدر کرنا، وہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ، جتنے دن بھی اللہ دیں گے 20 پر 9 دن 30 دن، لیکن صحیح بات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو 20 پر 9 دن کی قدر نہیں کیا وہ 1 دن کی کیا قدر کر رہے، جو 20 پر 9 دن کی قدر کیا وہ 20 پر 9 دن کافی، اس کو اللہ کے نزدیک بڑا مقام مرتبہ دیتے، 30 دن کا نہیں ملا کبھی۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ وہ اعتکاف کی عبادت کیا، اعتکاف کی عبادت کا معنی کیا، سب سے کنیکشن، تعلق کاٹ کر اپنے نفس کو انسان بول لے، ذرا سوچ کر دیکھو، اپنے نفس کو میں بات کرتے ہوئے بولتا ہوں، میں تیری خواہش کے مطابق ہنسنا، پورے سال کے دنوں میں تو کیسا کیسا بولتا تھا کہ ویسا ہنسنا سنے، پورے سال کی راتوں میں تو کیسا کیسا بولتا تھا کہ ویسا ہنسنا گزارے، ایک 10 دن تو میں کیسا بولتا ہوں کہ میرے اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے کہ اس کے لائق تو چلے، ہمیں اپنے نفس سے بول نہیں سکتے تھا۔ دیکھو ایک جماعت، خوش نصیب جماعت، بابرکت جماعت جو ہر مسجد میں مصنون اعتکاف کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھنے والی ہے، اللہ پورے ان کی طرف سے، سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، اللہ خوب ہمت دے، ان کے خاندان والوں میں اللہ خوب برکت دے۔ ایک طرف تو مصنون اعتکاف بیٹھنے والے بڑا کمال کا کام کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے بھی میں بولتا ہوں، ہم لوگوں کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہم اس آخری عشرے کو قدردانی کے ساتھ پوری ویلیوبل، قیمتی بنا کر گزار سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو یہ کر لیں گے۔ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا ہونا، یہ ذہن میں ہو جیسے کہ تراویح کے آج کے پارے کہ الیہ یرد علم الساعہ، صرف اللہ کو معلوم، ہر ایک آدمی کی موت کب اللہ کو معلوم، قیامت کب صرف اللہ کو معلوم، ان الی ربک الرجعہ، ہم میں سے ہر ایک کو ذہن میں بار بار آنا کہ اللہ کے پاس ایک دن واپس جانا ہے، اچھا کرے تو بھی منہ دکھانا، برا کرے تو بھی منہ دکھانا، برا کر کو میں جا کر اللہ کے پاس منہ دکھانے ہمت ہے کیا کرتا ہوں میں؟ رمضان اللہ کتنی بڑی دولت دیے، 20 دن گزار دیا اللہ پر، ابھی بھی موقع ہے نا۔ وَهُوَ الَّذِي، آج کے پارے میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ خود اپنے بارے میں اللہ بولتے ہیں، ارے تمہارا اللہ تو ہے نہیں کہ تمہارے پاس يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، رو ہو یا اللہ میں تیرا بندہ نہ مجھے معاف کر، اللہ تو معاف کرنے والا اللہ تمہارے پاس ہے نہیں کیا، خود اللہ بولتے ہیں یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، سارے گناہوں کو سچے دل سے توبہ کرے نا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ پھر خود اللہ بولتے تمہیں اب تک کیا کرے کیا کرے سو معلوم، ویعلم ما تفعلون، معلوم مجھے، ہمیں دنیا میں کسی کے پاس منہ دکھانے شرما نہ ہو، معافی کچھ نہیں سمجھ جائیں گے، نہیں میں کریا سو کام چکے کیا، ان کو میں مالدار رہتے وقت کیسا ستایا معلوم، میں تندرست صحت مند رہتے وقت ان کو کیسا تڑپایا معلوم، کیا انسلٹ کریا معلوم، کیسا کیا صورت میں لگ جا کے معافی پوچھنا کر کو مجھے شرم آتی ہے۔ انسانوں میں بول سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو سب کا سب معلوم، خود اللہ جو بولتے تمہیں کرے سب پورا معلوم، لیکن آؤ معافی پوچھو، معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ ہمارا پیارا پروردگار، پیارا اللہ رب رحیم، وہ غفور پروردگار۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے یا رسول اللہ رمضان کے آخری عشرہ، اس آخری عشرے میں، اچھا ہم سب جانتے ہیں نا آخری عشرے میں اسپیشلی ہمارے دل کے اندر اہمیت پیدا کرنے کے لیے بڑی نعمت جو اللہ رکھے ہیں، رمضان کے شروع ہونے سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو بولے تھے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور ذرا ایزی کر کے بولتا ہوں میں، 80 پر 3 سال ہمیں اتنے سال زندگی گزاریں گے کہ نہیں کہ بھی معلوم نہیں. وہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہم کو عبادت کے ساتھ وہ رات ہم نہ نصیب ہو جائے تو 83 ایئر سے بھی زیادہ 80 پر 3 سال عبادت کرے تو برابر بھی نہیں، بڑھ کو اس سے. قرآن میں اللہ نے صاف کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں سے بھی. یعنی ایسا سمجھو نا ترازو میں 2 کنڈے ہیں، ایک طرف لیلۃ القدر اور ایک طرف 1000 مہینے رکھو ہے. 1000 مہینے رکھے تو لیلۃ القدر وزن اتنی قیمتی رات اللہ ہم کو دیتا ہے. ہم ناقدری کریں تو ہمارے سے بڑے ناشکرے کون بھی نہیں ہوں. ہمیں تو شکر گزار بندہ بننا ہے. اتنی بڑی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے واسطے اعتکاف کرتے تھے. درمیان شروع کا 10 بیٹھے نہیں، اس میں نہیں ملا، لیلۃ القدر نہیں ملی. پھر 10 بیٹھے، لیلۃ القدر نہیں ملی. آخری کے 10 وہاں ملی. ایک عقل مند آدمی، میں دوسری بات میں چلا گیا، ایک عقل مند آدمی اس کے سامنے 10 سوٹ کیس رکھ دیے، بالکل 10 بریف کیس سوٹ کیس رکھ دیے، رکھ کر اسے بولے کہ باپ قیمتی ہیرا، دنیا کا سب سے بہت زیادہ قیمتی ڈائمنڈ یہ 10 میں سے ایک میں ہے. وہ عقل مند اگر صحیح معنی میں ہوگا ہرگز ایک سوٹ کیس 2 سوٹ کیس کو کھولنے پر اکتفا نہیں کرے گا، بس نہیں کرے گا. ایک کے بعد دیگر 1 2 3 4 5 6 بول کے ہر ایک کو کھولتا جائے گا. صرف 25th 27th وہاں فقط وہ کھول کر نہیں اس پہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا جائیں گے چلو میرے کو ایسا نہیں کرے گا. عقل مند آدمی پورے کو کھولے گا. ہمارے پاس آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی بھی اسپیشلی تاخراتیں ہیں، ان تاخراتوں کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اچھا سب کو معلوم، لیکن یاد دلانے کے واسطے ہمارے ذہن پہ ذرا تازہ ہونے کے واسطے بولتا ہوں، یہ رات کی برکت پانا بازار میں رہنے والے کو نصیب نہیں. جو یہ رات بازاروں میں عیش و تفریح کرتے ہوئے پرچیز کرتے ہوئے گھومنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب نہیں. اس کے لیے عبادت کے ساتھ رہنا ہے. جو لوگ اس کو یہ آخری عشرے میں اسپیشلی تاخراتوں کو جگنے کی رات سمجھ کو رکھیں، کیا اچھا کرنے کا نہیں، برا کرتے ہوئے فرینڈس کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ گئے، کسی جگہ چلے گئے، کسی جگہ جڑ گئے، یہ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہرگز. بلکہ ہمارے اکابر تو بولے یہ رمضان کا مہینہ ہے نا دوستوں کا مہینہ نہیں. وہ زمانے میں، اس زمانے کا بھی بولتا نہیں، اس زمانے میں بول کر چلے گئے. آج کل نوجوانوں کو دیکھے تو وہ بولنا بول کے بار بار آتے رہتا ہے. رمضان کی راتیں، رمضان کا مہینہ دوستوں کا مہینہ نہیں، فیملی کا مہینہ، خاندان کا مہینہ، پورا خاندان مل کر اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا مہینہ، پورے خاندان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کا مہینہ. اب ایسا سنیں گے نا ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، کیا کرنا ہے آخری عشرے میں، ہمیں کیا کرے جانے. سب سے پہلی بات وہ حدیث کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بار بار آپ سنے ہیں، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لی. ضرور ان آنے والے 10 دنوں میں ضرور فجر کی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لیں. یہ 2 کام کرنے حدیث کے اندر ہے، پوری رات کھڑے ہو کر نفل عبادت کرنے کے برابر ہے، اس کا ثواب اسے مل جاتا ہے. میں پھر بار بار بولتا ہوں، سب پھر بولتا ہوں میں، ہمیں عبادت اتنی زیادہ کرنے کا بھی اس سے بھی زیادہ میٹر کیا بولے تو گناہ کریں گے. سو ٹھیک ہے میں بڑی قدر کی رات کر کے بولے تو اس میں ہمیں جگنا کر کے کو موبائل یوز کرنا کری، گیم کھیلتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، یہ الٹا ہو گیا. عبادت کریں گے کم از کم گناہ کریں گے. سب یہ راتیں بھی ویسے موبائل کے اندر گزر گئے. ہماری عورتیں، اللہ بچانا آپ کو ذمہ دار بنا کر میں بولتا ہوں، ہماری عورتیں شیطان کی طرف جاتے ہیں، شیطان کو کھینچ کر لائیں گے گھر کے اندر. ان راتوں کے اندر آپ کے گھر کی عورتوں کو ہرگز نہیں بھیجنا، آپ خود بھی لے کر جاتے ہیں. یہ راتیں ہماری عورتیں بازار کی رونق بننے کے لیے ہیں، شیطان کا کام کرنے کے لیے ہیں. کتنے مردوں کی بدنگاہی ہوتی، خود ہماری عورتیں باہر جا کر مردوں کے لیے تماشا اپنا جسم کو بناتی ہیں. یہ بہت زیادہ رونے کی بات. اس امت میں حالت کیسے آ رہی ہے، پورے عالم کے اندر ہم حالات کو دیکھتے ہیں، پھر بھی اتنی لاپرواہی، اتنا دیوس پن، اتنی بے غیرتی اس امت کے اندر کیسے. ہرگز کم از کم آپ ارادہ کریں،
ان راتوں میں کیا کرنا ہے. میں مختصر کچھ باتیں بولتا ہوں. میں آپ کو بولنے کے لیے میں سوچا تھا میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خوش نصیب حضرات آج 20 کو آج سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے مسجد میں پوری تیاری کے ساتھ اعتکاف کرنے والے پہنچ جائیں گے. ہم باقی لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے محلے میں کون اعتکاف میں بیٹھے ہی معلوم ہو. ان کے گھر سے کھانا پہنچانے کرنے کے لیے انتظام کوئی ہے یا نہیں معلوم ہو. اتنا تو کر سکتے ہیں, کر کے ان کے ثواب میں حصے دار بن سکتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی خدمت, ان سے تعلق, ان کے پاس ملنا بیٹھنا, ان کی دل کو ذرا انسیت پہنچانا, آتے جاتے رہنا, ان کے لیے ہیلپ, ان کے کوئی دوا کی ضرورت ہے, کوئی بینڈیج کی ضرورت ہے, کوئی تیل کی ضرورت ہے, چھوٹی موٹی مدد, یہ سب ہمارے دل کے اندر. اعتکاف میں ہمیں نہیں بیٹھ سکے, کم از کم بیٹھنے والوں کی قدر کی نگاہ سے محبت سے دیکھے تو انشاءاللہ وہ ثواب اللہ ہم کو دے سکتے ہیں. بیٹھنے کے برابر تو نہیں ہوگا. وہ مصنون جو اعتکاف 10 دن کنٹینیو جو رمضان عید کی چاند دیکھنے تک, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. ہمارے گھر میں کرنے کے کچھ کام, ایک تو عربی کی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا, ایک ہوتا ہے مائدۃ الطعام, کھانے کا دسترخوان. آپ ارادہ کر لیں آج رات سے بلکہ اب باقی ہے 10 دن رات کنٹینیو پابندی کے ساتھ آپ اپنے گھر کے اندر یہ کام کریں. سب سے پہلے تلاوت کا دسترخوان, بلکہ عربی میں مائدۃ التلاوہ کا لفظ ہے. مائدۃ التلاوہ, کیسا ہمیں دستر بچھا کر گول پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے, ویسا ہمارے گھر میں ایک ٹائم ہونا. اس ٹائم ہمارے گھر کے سارے افراد بیٹھ جانا, سب اپنا اپنا پارا, کوئی نورانی قاعدہ, کوئی اماں پارا عام, کوئی الف لام, کوئی قرآن, جو گھر میں جو جیسا پڑھے ہیں سب لے کر ایک ساتھ بیٹھ جانا. ہر گھر کے اندر لڑائی, ہر گھر کے اندر مصیبت. میں بولے نا, خاندان کا مہینہ, خاندان کے ساتھ ایسا بیٹھنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑیں گے, محبتیں آئیں گی, کدورتیں جو تکلیفیں وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو سب مل کر بیٹھیں, اور اس میں کوشش یہ بھی ہونا کہ روزانہ ایک سورہ, ایک چھوٹی آیت سب حفظ کرنا, حفظ کر کے سب سنانا, امی بھی سنانا, ابا بھی, بچے بھی, سب سنانا. ایک آیت, ایک آیت, کوئی جو سورہ ہم اب تک یاد نہیں ہے, ایک آیت. یہ ان دنوں کو گزارنے کے طریقے, اور اس کے اندر یہ بھی ہو کہ ہمارے اپنے گھر کے جو بچے ہیں, بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ہم پہنچ جائیں گے نماز. عشاء کی نماز ہو گئے, تراویح ہو گئے, بچوں کو لے کر ہم پہنچیں گے. بچوں کے اندر جماعت کی نماز کا اہتمام, اپنے ساتھ کھڑا ہے, اپنے ساتھ ہی رکھے. بچوں کو اس کے بارے میں بولے, یہ نماز یہ ہے, یہ اتنی رکعت پڑھتے سو, یہ نماز ہے, یہ نماز ہے. چھوٹی موٹی باتیں آپ کی رہبری اس کے دل کے اندر بیج کے جیسا بیٹھ جائے. وہ جب بڑا ہوگا دیندار بنے گا, پکا دیندار بنے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہم کو کرنے کا ایک کام یہ بھی کہ قرآن کی تلاوت ایک طرف, اور ایک طرف تفسیر بھی ہم سننے کا اہتمام. تلاوت مسجدوں میں آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں, الحمدللہ مشالم کے اندر تو اللہ کا فضل ہے, کئی ساری مسجدوں میں تفسیر, تراویح کے بعد تفسیر ہے. 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے ضرور بیٹھنا چاہیے. ان دنوں میں ہم کو قرآن سے تعلق, لیلۃ القدر اگر وہ رات ہے تو کتنا بڑا نصیب, کتنی بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے. تو تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تفسیر میں بیٹھ گئے. آج کل تو یوٹیوب کے اندر کتنے, ہمارے حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب تھا, ان کی تفسیر ہے, حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کی تفسیر, ان کی تفسیریں تو آتی ہیں. میں یہ اس لیے بولتا ہوں, میں مرد تو سن لیتے ہیں, عورتوں کو بھی سننے کا موقع فراہم کرنا. اگر عورتیں اردو پڑھنا جانتے ہیں نا, تو کوئی اردو تفسیر کی کتاب کسی عالم کے پاس لے کر اپنے گھر کی عورتوں کو دو. یہ سب آپ کے کرنے کے کام, آپ کرنا ہے, سرا فکر لے کر کرنا ہے. میرے گھر میں دین آنا ہے, میرے گھر میں خیر محبتیں آنا ہے, برکتیں آنا ہے, تو مجھے کچھ تو 1-2 اسٹیپ تو لینا پڑے گا. کچھ بھی نہیں کرے ویسا کا ویسا پورا کا پورا سدھر جائے, کہاں سے ہوگا؟ کچھ تو دینداری لانے کے لیے ایک فکر. اسی طرح سے سحری افطاری کے کام گھر میں جتنے افراد ہیں بول دینا, اعلان کر دینا, سب بھی مل کو کریں گے. اب سے خالی امی ایک کچھ نہیں, خالی دادی ایک کچھ نہیں, پورے مل کو کریں گے. سب مل کر کام کرنا, سب اٹھیں, سب تہجد پڑھیں, سب سحر کا کام چیز لے کر آئے, بیٹھے کھائیں. سب مل کر افطار کی چیزیں جوڑ لی, سب بیٹھ کر اپنے اپنے اللہ کے پاس دعا کرتے رہیں. ایک ماحول دینا, بچے کو آخر صرف کھجور کھا لیے, صبح سے شام تک بھوکا رہے, افطار کر لیے, ایک روزہ, یہ نہیں. اب ان 10 دنوں میں بچوں کا ذہن بنائیں گے ہم انشاءاللہ. ہم بچوں کا ذہن بنائیں گے, یہ روزہ کیا ہے, اس سے پہلے کی دعا اپنے رشتہ داروں کو جا کر پہنچانے کا, پڑوسیوں کو جا کر افطار کا کچھ سامان, بہت زیادہ قیمتی پہنچانا ضروری نہیں ہے, معمولی چیز بھی ہو وہ جا کر پہنچاؤ. خاص طور پر اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر بھیجو, جا کر وہاں پڑوسی کو دیکھا ہو, ہمارے فلاں رشتہ دار کو دیکھ کر آؤ, فلاں رشتہ دار کو دیکھ کر آؤ, غریب
جن کو پورا رمضان ایسا نصیب نہیں ہوتا. ہمارا ایک ایک افطار میں بھی ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں رہتی, پاؤں حصہ کھاتے پاؤں حصہ نہیں کھاتا. کتنے گھر ایسے کہ کھجور پانی اور دوسری چیزوں کے علاوہ گنجی کے علاوہ اور کوئی نصیب نہیں. ایسے ضرورت مندوں کو جا کر دینا, بچوں کو ساتھ میں بولتے رہنا ضروری ہے کہ رشتہ داری کی ویلیو کیا, صلہ رحمی کا تو کیا, قطع رحمی پر اللہ کیا عذاب دیتے ہیں, پڑوسیوں کا حق ہمارے اوپر کیا. بچے کتنے چھوٹے بچے بھی دیں گے, آپ کے بچے تھرڈ ہو, سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں ہو, ففتھ میں ہو, سیونتھ میں, ٹینتھ میں, کئی سبھی سب سمجھتے بچے کیا بھی دیوانے نہیں, بچے سمجھدار ہیں. بچوں کو بولیں گے رشتہ داری کا مطلب کیا, پڑوسی کا مطلب کیا. یہ ان دنوں میں اصل یہ لمبا ایسا جاتا رہے گا, یہ میں اصل بات بول کر ختم کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی جان پوچھے گا, یا رسول اللہ یہ آخری عشرے میں 10 دنوں میں 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اگر میں لیلۃ القدر پالی, مجھے مل گئی لیلۃ القدر, تو میں اس میں کیا پڑھے تو اچھا, کیا پڑھنا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان پوچھتے ہیں تو تقولینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, بولتے ہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک روایت میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, عفو کریم تو معاف کرنے والا, کریم پروردگار, تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا تھا, تجھے پسند ہے کیا بندوں کو معاف کرنا, فاعف عنی مجھے معاف کر رہا اللہ. گھر کے ہر فرد کی زبان میں یہ 10 دنوں میں یہ رہنا دعا. ہمارا پروردگار تو وہ جو غیر ان کی نگاہ اللہ کی طرف چلی گئی تو اللہ ہدایت دے دی, جانوروں کی نگاہ اللہ کی طرف چلی گئی اللہ ان کو عطا کر دی. ایک آدمی کتابوں میں لکھ کر ہے, ایک آدمی ہرن کا شکار کرنے والا, پرانے زمانے میں ہرنوں کا شکار کرنے والا, جنگل میں ایک جگہ تالاب ہے, پانی ہے, چاروں طرف جال بچھا دیا, ٹریپ سیٹ کر دیا, پانی پینے ہرن جیسے بھی آئیں گے آئے تو اس میں اٹک جانا, زندہ کچھ پکڑ کو ملنے چلے جانا بولے. ہرن وہ کتاب لمبا واقعہ شارٹ میں بولتا ہوں میں آپ کو فاسٹ. ہرن آئے, دیکھا چلا گیا, ٹریپ رکھ کر ہے, دیکھا چلا گیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 دن آئے چلے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد 10 ہرن آئے چلے گئے, سب دیکھ کر واپس جاتے ہیں. دن گرم دن, بہت زیادہ دھوپ, پیاس کی وجہ سے تڑپ گئے, اس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں, ہرنوں کے علاقے میں وہی ایک پانی. سارے ہرن جمع ہو گئے, ٹریپ میں جاتے نہیں ہیں, کھڑے ہو کر سب اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی. وہ آدمی کہتے ہیں آسمان کی طرف کرنا تھا, تھوڑی ہی دیر گزری, اتنے میں کئی طرف سے ابر, کئی طرف سے بادل لگے, ایسی زوردار بارش ہوئی, وہاں تالاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کئی جگہوں پر پانی جمع ہو گیا, وہیں پہ کر وہ ہرن آرام سے چلے گئے. اللہ کی طرف نگاہ کرنے کی دیری. ان 10 دنوں میں ہماری نگاہ اتنے دن غفلت سے گزر گئی, فون سے نگاہ ہماری نہیں ہٹی, گناہوں سے خیال ہمارا نہیں ہٹا, ہمارے ہاتھ پیر نگاہ دل دماغ سب اس میں ملوث بلازت. لیکن یہ 10 دن تو ایک چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ سمندر کے سفر میں جا رہے ہیں, وہ عجیب واقعہ. وہ تو بولتے ہیں کہ ہمارا جہاز جو جا رہا تھا اچانک سے سمندر میں دھویاں دی, بہت طوفان کی کیفیت, بہت زیادہ پریشانی ہو جانے کی وجہ سے ہمیں طے کرے کہ دیکھو باسو جزیرہ ہے, وہاں جزیرے میں جا کر رک جائیں گے, یہ طوفان ختم ہو گئے تو آگے سفر شروع کرے جا. وہاں چلے گئے, جزیرے میں جا کر دیکھے کہ ایک آدمی بت کو رکھ کر پوجا کرتا ہے. سب کے سب مسلمان گئے, اس آدمی کو ملے, تم سے رہتے کیا رہتے, سب پوچھنے کے بعد بولے کہ دیکھو تم یہ کرتے ہی نہ, تمہارے اپنے ہاتھ سے نہ بنایا ہو, وہ تم نہ کیسا نفع دے سکتا ہے, نقصان سے کیسا بچا سکتا. کون اللہ ایک ہے, اچھا کون اللہ, ایسا ساری چیزیں بتائیں. اچھا تم نہ کیسا معلوم, اللہ بول کو ایسا ہے بول کے. ہم نے رسول بولے, کون رسول کا مطلب بولے. یہ ہماری ذمہ داری آج کرنے کی ذمہ داری, غیروں کو کرتے کہ نہیں, کہ کم از کم اپنے گھر والوں کے عقیدے اعمال کو ہمیں سمجھانا. بولے کہ اچھا اللہ رسول, انہوں رسول کے پاس کہتے ہوئے, رسول کہتے ہوئے اڑیا نشانی چھوڑ کو گئی تھی کیا, ہاؤ بھائی قرآن ہے, قرآن نکل کر بتائیں, یہ قرآن میں یہ بول کو, اچھا ویسا کیا, گیا غسل کیا, آیا, کپڑے بدلا, اسلام قبول کر لیا. اس دل میں تڑپ کے اسلام قبول کر لیا, لیتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, چند دن مانتے, 3 دن کے بعد سفر شروع کرے, اس کو بھی لے لیے ساتھ میں, سب سارے کے سارے ساتھی پیسے جمع کر کے اسے دیتے ہیں, روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا, ہمارے پاس کام پیسے ابش نہ نکلتے جزیرہ سے. لیکن وہ اللہ کو میں اتنے سال 40 پر 5 سال مانتا, وہ اللہ کو میں پہچانت نہیں تھا, تبھی وہ اللہ روزی دے لگتا. اب میں تو پہچان گیا نا, اب تو مجھے ایک فکر. عجیب بات, وہ بزرگ لکھتے راتوں میں ہمیں سو جاتے ہیں, انہیں آ کو پوچھتا, سو گے نا تم لگا ہو, تمہیں اللہ کا کو بولے نا, اللہ سوتے کیا, آئے تم کرسی لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ ہم نہ دیکھ لگو ہے, جگلت ہے, شرم آتی نہ سونے, میری عبادت میں چھڑ جاتے. کون نو مسلم
خواب میں بزرگ دیکھنے والے دیکھے کہ جنت میں حور کے ساتھ تخت میں بیٹھا ہوا ہے. انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بیمار ہو کر وہ اس کا انتقال ہو گیا، بلکہ جنت میں حوروں کے ساتھ. غیر اس کے دل کے اندر تڑپ آتی ہے تو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بس اتنی بات ایک خاص قسم کی فکر ہمارے دل کے اندر آ جانا، وہ غفلت اب ہرگز ہمیں اس کو اجازت نہیں دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کے آخری عشرے کی صحیح معنی میں قدردانی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت پہ بڑے سنت پہ جی